الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وقال تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. ماشاءاللہ جمعے کی اہمیت کے حوالے سے میں کافی جمعوں سے آپ کو بتا رہا ہوں. الحمدللہ اس کا اثر مجھے نظر آ رہا ہے. بھرپور اجتماع یہاں پر موجود ہے. یہی ہونا چاہیے. اصل میں نے آپ کو گزشتہ جمعے میں بتایا تھا کہ یہودی حضرات اور امت موسوی انہوں نے اپنے لیے ہفتے کا دن منتخب کیا تھا عبادات کے لیے. اللہ رب العالمین نے اختیار دیا تھا کہ ہفتے کے 7 دن ہوتے ہیں تو 6 دن تم اپنے لیے رکھو اور 1 دن صرف میرے لیے رکھ لو. یعنی 7 دنوں میں سے اللہ پاک نے صرف 1 دن کا مطالبہ کیا ہے. باقی 6 دن اپنی مرضی سے اپنے کام کرو، کاروبار کرو، سب کچھ کرو، لیکن 1 دن ہفتے میں ایسا ہو کہ جو میرے لیے خاص ہو. یہی اختیار امت موسوی کو بھی عطا فرمایا گیا. یہی اختیار امت عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہے ان کو بھی دیا گیا. ایک نے ہفتے کا دن اپنے لیے چن لیا، ایک نے اتوار کا دن اپنے لیے منتخب کر لیا. لیکن امت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے اللہ پاک نے اختیار دیا ہی نہیں ہے، بلکہ خود ہمارے لیے جمعے کا دن منتخب فرما دیا اور آیات نازل فرما دی کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اور صرف آیت ہی نہیں نازل فرمائی بلکہ قرآن کریم میں پوری ایک سورت ہی سورت الجمعہ کے نام سے اللہ پاک نے عطا فرما دی. تو ہمارے لیے دن بھی اللہ پاک نے ہی منتخب فرمایا ہے جمعے کا. مجھے اس لیے بہت تکلیف ہوتی تھی جب میں دیکھتا تھا کہ لوگ جمعے کے دن کو وہ اہمیت نہیں دے رہے جو دینی چاہیے. بہت کم اس بارے میں بتایا جاتا ہے نا. حضور علیہ السلام کی ذات آپ سب جانتے ہیں نا، کتنے رحیم، کتنی شفیق. ہم واقعات آپ کو سناتے ہی رہتے ہیں. ان سے زیادہ اپنی امت کے ساتھ کوئی رحیم ہو ہی نہیں سکتا، کوئی شفیق ہو ہی نہیں سکتا، کوئی رحم دل اپنی امت کے معاملے میں ان سے زیادہ نہیں ہو سکتا. ویسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہے کہ ارحم امتی بامتی ابو بکر. خود حضور نے فرمایا کہ میری امت کے معاملے میں سب سے جو رحم دل ہے اس کا نام ابو بکر صدیق ہے. یہ حضور نے خود فرمایا ہے. لیکن حضور خود تو ان سے بھی بڑے زیادہ رحم دل ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے. اتنے رحیم آقا، اتنے کریم آقا. جمعے کی اہمیت
کیوں میں اتنا اس پہ بیان کرتا ہوں، کیوں آپ کو بتاتا ہوں؟ وہ رحیم کریم شفیق شخصیت حضور جیسی، پتہ ہے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے بارے میں فرمایا جو جمعے کے دن آنے میں تاخیر کرتے تھے، حالانکہ وہ صحابہ کرام ہوتے تھے۔ ہماری تو ان کے سامنے حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، ہماری کیا حیثیت ہے صحابہ کرام کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، یا ان کے مقابلے میں ہم کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ صحابہ کرام جیسی شخصیات، ظاہر ہے کہ وہ جان بوجھ کے پیچھے نہیں رہتے تھے جمعے میں، ظاہر ہے کوئی نہ کوئی مجبوری ہوتی تھی، کسی وجہ سے کوئی لیٹ ہو جاتا تھا، کوئی تاخیر سے آتا تھا، کوئی دیر سے آتا تھا۔ تو ہم سے بہت مضبوط ایمان والے لوگ وہ صحابہ کرام، بہت مضبوط ایمان والے، ان کے بارے میں، ان میں سے بھی جب کسی کو تاخیر ہو جاتی تھی، بہت سے لوگ ایسے ہوتے تھے جو کام کاج بھی مشغول ہوتے تھے، وقت پر نہیں آ سکتے تھے۔ یہ میں آپ کو یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ صرف خطبہ سن لینا جمعہ کا کافی نہیں ہوتا۔ ہمارے بہت سے لوگ اس وقت آتے ہیں جب خطبہ ہو رہا ہوتا ہے، حالانکہ آپ کو میں بتاؤں کہ خطبہ کتنا ضروری ہے جمعہ کا۔ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو خطبے کے دوران آتے ہیں، یہ ان کے لیے بھی میں بتا دیتا ہوں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جب جماعت کھڑی ہو رہی ہوتی ہے اس وقت آتے ہیں۔ ظہر کی کتنی نمازیں ہوتی ہیں فرض؟ سارے پڑھتے ہیں نا آپ؟ 4 ہوتی ہیں۔ جمعے کی کتنی ہوتی ہیں؟ یہ 2 کیوں ہوتی ہیں؟ یہ 2 اس لیے ہوتی ہیں کہ باقی 2 کی جگہ خطبہ ہے۔ اب خطبے کی اہمیت آپ کو سمجھ آئی ہے کہ یہ 4 نمازوں میں سے 2 نمازوں کے بدلے میں خطبہ ہے جمعہ۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اگر کسی نے خطبہ ہی نہیں سنا تو گویا اس نے 4 رکعتوں میں سے 2 رکعتیں تو ادا ہی نہیں کی ہیں، تو گویا نماز کیسے ہوگی پھر اس کی؟ اس لیے یہ بہت اہم چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں، جو بہت کم لوگ بتاتے ہیں۔ تو بہرحال کہ جمعے کا خطبہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور میں آپ کو بتا یہ رہا تھا کہ حضور علیہ السلام جیسی کریم رحیم شخصیت، وہ بھی جو صحابہ کرام بعض دفعہ دیر سے آتے تھے، کسی وجہ سے وقت پر نہیں پہنچ سکتے تھے خطبہ سننے کے لیے، حضور کا واعظ سننے کے لیے، ان کے بارے میں وہ رحیم کریم شخصیت کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ لقد ہممت ان آمر رجلا یصلی بالناس، میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں مصلی پر جب کھڑا ہوتا ہوں تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں کسی اور بندے کو اپنے مصلی پر کھڑا کروں، وہ لوگوں کو نماز پڑھائے میری جگہ۔ ثم احرق علی رجال، پھر میں ان لوگوں کے گھروں میں چلا جاؤں جو جمعے میں آنے کو دیر کر دیتے ہیں۔ ثم احرق، پھر میں ان کو ان کے گھروں سمیت آگ لگا دوں۔ کچھ سمجھ آئیے کیا حضور فرما رہے ہیں؟ کیوں میں اتنی اہمیت دیتا ہوں اس دن کو؟ مجھے اس چیز سے غرض نہیں ہے کہ میں تقریر کروں تو بہت سارے لوگ بیٹھے ہوں، نہیں، میں نے آپ کے لیے یہ سارا کچھ بتانا ہے کہ ہم اگر دیر سے آتے ہیں تو ہمیں اس کا کیا نقصان ہو رہا ہے۔ یعنی یہ جمعے کی اہمیت اس سے آپ کو نہیں اندازہ ہوتا کہ حضور جیسی شخصیت یہ فرمائیں، جو لوگ دیر سے آتے ہیں جمعے میں، میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنی جگہ کسی اور کو کھڑا کر دوں اور خود جا کے ان کو ان کے گھروں سمیت میں آگ لگا دوں، چلا دوں۔ کتنی اہمیت ہے جمعے کی، اور ہم اس کو کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ پھر یہ دیکھیے کہ جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا، عیسائیوں نے اپنے لیے اتوار کا دن چن لیا، یہودیوں نے اپنے لیے ہفتے کا دن چن لیا۔ ہمارے بہت سارے مرید امریکہ میں بھی ہیں، اور یہودی بہت زیادہ امریکہ میں ہیں۔ کچھ خاص جیوز ہوتے ہیں، خاص یہودی جو اپنے مذہب پر بہت زیادہ کاربند ہوتے ہیں۔ ظاہر مختلف لوگ ہوتے ہیں، ہم میں بھی ایسے ہوتے ہیں، کوئی دین کی طرف زیادہ راغب ہوتے ہیں، کوئی تھوڑے راغب ہوتے ہیں۔ تو وہ یہودی وہاں پر جو موجود ہیں،
وہ ہمیں بتاتے ہیں امریکہ والے دوست کہ جنہوں نے اپنے لیے ہفتے کا دن منتخب کیا تھا، یہودیوں نے منتخب کیا تھا نا، میں نے آپ کو بتایا عیسائیوں نے اتوار کا دن منتخب کیا، تو یہودی جنہوں نے اپنے لیے ہفتے کا دن منتخب کیا ہے وہ اس طرح کرتے ہیں کہ جمعے کے دن، جب جمعے کا دن، ہمارے لیے تو جمعے کا دن اہم ہے نا، ان کے لیے ہفتے کا دن اہم ہے، تو وہ یہ بتاتے ہیں ہمیں کہ جمعے کے دن جب مغرب ہو جاتی ہے تو مغرب کے بعد پھر اگلی مغرب تک کوئی یہودی کوئی کاروبار نہیں کرتا، یہاں تک کہ وہ اپنے موبائل بھی بند کر دیتے ہیں، گھروں میں بھی وہ کاروباری بات نہیں سنتے فون پر، یعنی 24 گھنٹے کے لیے جمعے کی شام سے لے کے ہفتے کی شام تک یہ وہ اپنے دن کا احترام کرتے ہیں 24 گھنٹے۔ اسی طرح عیسائی حضرات وہ جاتے ہیں اپنے چرچ میں تیار وغیرہ ہو کے، ان کی جو ادھر رسومات مذہبی ہوتی ہیں وہ اپنے طریقے پر، یعنی وہ پورا دن وقف کرتے ہیں اپنا، لیکن ہمارے لیے اللہ پاک نے پورے دن کی پابندی تو لگائی ہی نہیں۔ یہ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے عجیب ہی انداز ہیں، یعنی وہ بھی پورا دن عبادت کرتے ہیں یہودی، یعنی پورا دن وقف کرتے ہیں اپنا عبادات کے لیے، اور عیسائی بھی اپنا پورا دن وقف کرتے ہیں اتوار والا، اس لیے ہفتہ اتوار کی چھٹیاں بھی ہوتی ہیں نا کہ یہ ان کے عبادت کے دن ہیں، ہفتہ اتوار ہی چھٹی ہوتی ہے ہر طرف، یہ 2 دن، ہفتہ ایک کی چھٹی، اتوار دوسرے کی چھٹی، جس وجہ سے ہفتہ اتوار 2 دن پھر چھٹی ہو جاتی ہے، یعنی ان کی عبادات کے دن اس دن چھٹی ہوتی ہے۔ اچھا، وہ پورا دن عبادات کرتے ہیں، اور اپنے حبیب کی باری اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو، اگرچہ میں نے تمہارے لیے جمعے کا پورا دن وقف کیا ہوا ہے، لیکن پورا دن اگر میرے لیے نہ بھی آؤ تو اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اتنا کر لیا کرو کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے فسعوا الی ذکر اللہ، تو اس وقت پہ اللہ کی ذکر کے لیے آ جایا کرو۔ فسعوا، سعی آپ جانتے ہیں نا، صفا مروہ میں بھی سعی ہوتی ہے نا، تو سعی اصل میں دوڑنے کو کہتے ہیں، سعی کی ہے صفا مروہ میں، سعی کی ہے مطلب وہاں دوڑے ہیں، تو سعی کا مطلب دوڑنا۔ تو اللہ پاک کیا فرماتا ہے کہ جب سارا دن بے شک نہ کرو، لیکن جب جمعے کا وقت ہو تو پھر سب کچھ چھوڑ دیا کرو، فسعوا، پھر دوڑو اللہ کی طرف۔ حالانکہ اللہ پاک یہ بھی فرما سکتا تھا کہ آ جایا کرو جمعے کے لیے، لیکن لفظ اللہ پاک نے فسعوا، کہ دوڑ پڑا کرو اللہ کے ذکر کی طرف، یعنی سارا دن اگر نہیں کیا تو کوئی بات نہیں، لیکن جو مخصوص وقت میں بتا رہا ہوں اس وقت پھر آنا نہیں ہے بلکہ دوڑ پڑنا ہے میرے ذکر کے لیے۔ فسعوا الی ذکر اللہ، دوڑ پڑا کرو، لپک جایا کرو اللہ کے ذکر کی طرف۔ وذروا البیع، اور تجارت ختم۔ بہت مشکل ہوتا ہے، ایک دکاندار ہے، صبح سے بیٹھا ہوا ہے، کوئی گاہک نہیں آ رہا، جمعے کا وقت ہو گیا، صبح سے بیٹھا کوئی گاہک نہیں آیا، جمعے کی اذان ہو گئی، گاہک آ گیا، اب کیا کرے وہ؟ امتحان ہے اس کے لیے کہ نہیں؟ ظاہر روزی کے لیے بیٹھا ہوا ہے، صبح سے جو بیٹھا ہوا ہے تو کس لیے بیٹھا ہوا ہے؟ اپنے بچوں کے لیے رزق کمانے کے لیے بیٹھا ہے، پورا دن گزر گیا کوئی نہیں آیا، لیکن جمعے کی اذان ہو گئی، اس دوران کوئی گاہک آ گیا، تو اب وہ یہ نہیں کر سکتا کہ چلو میں اس گاہک کو نمٹا لوں تو پھر میں جاؤں، نہیں، وذروا البیع، اللہ پاک نے حکم دے دیا، واجب ہے، یہ ضروری ہے، فرض ہے کہ اذان کے ساتھ ہی تجارت ختم۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس بندے کے لیے کتنا مشکل ہے جو سارا دن بیٹھا رہا، کوئی گاہک نہیں آیا، اور جمعے کی اذان ہوئی جب اس وقت گاہک آ گیا، اب وہ کیا کرے؟ امتحان میں وہ پڑ گیا ہے۔ تو اللہ پاک نے اس کی تسلی کے لیے پھر اگلے لفظ ارشاد فرمایا کہ اس کا دل یہ چاہ رہا ہے کہ میں اس گاہک کو نمٹا لوں، لیکن دین یہ کہتا ہے کہ اذان کے ساتھ ہی مجھے
تجارت ختم کرنی ہے، یہ حکم ہے میرے لیے۔ اسی لیے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اس کے بعد جو آدمی تجارت کرے گا وہ حرام شمار ہوتی ہے، کیونکہ نص قطعی ہے قرآن کریم۔ قرآن میں حکم ہے کہ اذان کے ساتھ ہی تجارت ختم کر دینی ہے، وذر البیع۔ اچھا، وہ آدمی جو آزمائش میں پڑ گیا، جو امتحان میں پڑ گیا، تو اب کیا کریں؟ دل یہ کہتا ہے، دماغ یہ کہتا ہے کہ ایک گاہک ہے، اس کو نمٹا لیتا ہوں۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ نہیں، اذان ہو گئی ہے، اب تجارت نہیں کرنی۔ اب اللہ پاک نے اس کی تسلی کے لیے اگلے لفظ ارشاد فرمایا کہ اگر وہ اس گاہک کو چھوڑ دے اور صبر کر لے اور مسجد کی طرف دوڑ پڑے، جمعے کے لیے آ جائے، تجارت نہ کرے، اس گاہک کو چھوڑ دے، ذالکم خیر لکم، یہی تو تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں تھوڑی سی بھی عقل ہو، تھوڑا سا بھی تم جانتے ہو۔ مطلب کیا ہے کہ دینا اللہ پاک نے ہے۔ اللہ پاک یہ فرمانا چاہتا ہے کہ اپنے دل کی اس وقت مت سنو، بلکہ جو میں نے حکم دیا ہے اس پر عمل کرو، اور اپنے دل کی جو بات ہے اس کو چھوڑ کے جب میرے حکم پر عمل کرو گے تو میں تمہیں اس کے بدلے میں کئی گنا زیادہ خیر عطا فرما دوں۔ خیر ساری، بھلائی ساری تو اللہ پاک نے عطا فرمانی۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم تھوڑی بہت بھی سمجھ بوجھ رکھتے ہو۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ پورا دن اپنی عبادات کرتے ہیں، دوسری اقوام جو ہیں، ہمارے لیے اللہ پاک نے اس کی پابندی نہیں رکھی ہے کہ ہم سارا دن کریں، لیکن جب جمعے کا ٹائم ہو، جمعے کا وقت ہو، اس سے پہلے ہمیں مسجد میں آ جانا چاہیے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو آدمی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی جتنا پہلے آتا ہے جمعے کے لیے، یہ ذہن سے نکال ہی دیں کہ ہم نے خطبے کے وقت جانا ہے یا ہم نے جمعے کی نماز کے وقت جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے۔ جمعے کے دن کی اپنی اہمیت ہے، پورے دن کی اہمیت ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کے دن اللہ پاک فرشتوں کو رجسٹر دے کے دروازے پہ کھڑا کر دیتا ہے، باہر والا جو دروازہ ہوتا ہے۔ جو آدمی آتا جاتا ہے جمعے کے دن جمعے کی نماز کے لیے، وہ باقاعدہ اس کے نام کا اندراج کرتے ہیں، اور جو آدمی جتنا پہلے آتا ہے اس کے لیے اتنا زیادہ ثواب لکھتے جاتے ہیں۔ جتنا کوئی تاخیر سے آئے گا ثواب میں کمی ہوتی جائے گی، بلکہ وہ تو حدیث شریف میں تو باقاعدہ الفاظ ہے کہ جو سب سے پہلے مسجد میں داخل ہو گیا اس کو اونٹ قربانی کرنے جتنا ثواب اللہ پاک عطا فرمائے۔ اونٹ کتنے بڑی، یعنی آج کل اونٹ آپ دیکھیں تو کتنے لاکھوں میں ایک آتے ہیں۔ سب سے قیمتی جانور جو ہے آج کل اونٹ ہے۔ جو سب سے پہلے آئے گا، فرشتے رجسٹر میں جب لکھیں گے کہ یہ آدمی سب سے پہلے آیا تھا، تو اس کے حصے میں ساتھ جو ثواب لکھا جائے گا وہ ایک اونٹ قربان کرنے کے برابر لکھا جائے گا۔ پھر اس کے بعد جو آئے گا اس کے لیے گائے، پھر بکری، اس طرح حتیٰ کہ مرغی تک ہے۔ مجھے بتائیں کہ ہمارے جو لوگ خاص نماز کے وقت آ رہے ہوتے ہیں ان کو کیا ثواب ملتا ہو؟ یعنی اگر اس ترتیب کو آپ دیکھیں جو حضور نے بیان فرمائی ہے، کیا ثواب رہ جاتا ہوگا ہمارے لیے۔ وہ بھی پھر اتنی دیر سے آ کے بھی پھر جو ہم آگے نماز پڑھتے ہیں وہ بھی کیا کمال نماز ہوتی ہے ہماری۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال یہ جمعے کا جو اجتماع ہوتا ہے یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ آدمی ہمارے اپنے جو اسلام کے حوالے سے نظریات ہوتے ہیں، ہمارے عقائد ہوتے ہیں، ہمارے مسائل ہوتے ہیں دینی، وہ سارے سمجھنے کے لیے یہ سارا اس کو یوم الاجتماعات، جمعہ کا معنی ہی جمع ہونے کا دن، یوم الجمعہ مطلب جمع ہونے کا دن، اس کا معنی ہی یہ ہے کہ اس میں جمع ہوتے ہیں، سارے اجتماع ہوتا ہے، پھر اپنے دین کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہیں، اپنے عقائد کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ تو اس لیے یہ بہت اہتمام والی چیز ہے، اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام کے بھی میں ساتھ ساتھ آپ کو واقعات بتاتا رہتا ہوں جمعے کے حوالے سے، چونکہ بات جمعے کی چل رہی ہے تو وہ میں ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام کی عظمت کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتا رہتا ہوں۔ اسی طرح حضور علیہ السلام بھی جمعے کا وعظ فرماتے تھے، اور حضور علیہ السلام کے بارے میں نے آپ کو بہت دفعہ بتایا ہے کہ حضور کے جسم اقدس سے خوشبو آتی تھی، خوشبو آتی تھی حضور کے جسم مبارک سے، عجیب و غریب خوشبو تھی، اس جیسی کوئی خوشبو اور ہوتی نہیں تھی کسی جگہ۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ جمعے کے دن اسی طرح خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ مسجد نبوی میں جب تک ممبر نہیں تھا وہاں پر ایک کھجور کا خشک تنا ہوا کرتا تھا، جس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا ہاتھ مبارک، جس طرح ہم یہ عصا ابھی بھی دیکھیں نا خطبے میں ہم لوگ عصا ہاتھ میں پکڑتے ہیں نا، یہ وہی حضور کے تنے پر ہاتھ رکھنے کی سنت اصل میں ادا ہوتی ہے، ورنہ اس عصا کی کیا ضرورت ہے؟ اب جو ہم ہاتھ میں یہ حضور کی وہ ادا ہے۔ اور وہ کیوں ہے کہ پہلے ممبر نہیں تھا مسجد نبوی میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کھڑے ہوتے تھے تو وہ کھجور کا جو خشک تنا پاس تھا اس پر ایسے ہاتھ رکھ کے تو ٹیک لگا کے تھک جاتے آدمی، اس طرح ہم ادھر ہاتھ رکھ لیتے ہیں، یہ ادھر ہاتھ، وہ حضور اس تنے پر ہاتھ رکھ لیتے تھے۔ پھر بعد میں صحابہ کرام نے حضور کے لیے بڑا عالی شان ممبر بنایا، تو جب حضور ممبر پر تشریف فرما ہو گئے، اس طرح بھی میں بیٹھا ہوا ہوں، تو اب پھر وہ ظاہر ہے کہ کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں رہتی ہے، سہارا تو خود ممبر پر ہوتا ہے آدمی کے پاس۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلے اس تنے پر ہاتھ رکھتے تھے ٹیک لگانے کے لیے، جب ممبر بن گیا تو پھر ممبر پر تشریف فرما ہونے لگے، اس پر ہاتھ رکھنے کی ضرورت نہ رہی۔ تو جس جمعے کو حضور پہلی دفعہ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور اس تنے پر ہاتھ نہیں رکھا، بے جان تنا ہے نا وہ کھجور کا تنا، درخت کھجور کا خشک، وہ بھی خشک، وہ قبلہ حضرت صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی ایک انکونات کا شعر بھی ہے نا، سکی لکڑ کھجوراں دی رو پئی جدوں افتے تد نے ہاتھ رکھنا چھوڑے آنسوں میں۔ یہ ساری وہی منظر کشی ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جو اس وقت موجود تھے مسجد نبوی میں کہ جب حضور علیہ السلام ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور اس پر ہاتھ نہیں رکھا تنے پر، تو وہ خشک تنا کھجور کا اس طرح رویا، اس طرح بلبلایا کہ جس طرح اونٹنی کے بچے کو اونٹ سے دور کر دیا جائے تو جس طرح وہ اونٹنی کا بچہ روتا اور بلبلاتا ہے، اس طرح وہ خشک تنا رو اٹھا اور بلبلا اٹھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ پاک نے ان کو بہت علم عطا فرمایا تھا، رفیق رحیم شفیم تو تھے وہ۔ حضور نے اس کی طرف دیکھا ایسے تنے کی طرف، پوچھا کیوں رو رہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ جب تک ممبر نہیں آیا تھا مجھے یہ احساس حاصل ہوتا تھا کہ آپ جب تھکتے تھے تو ہاتھ میرے اوپر رکھ دیا کرتے تھے، آج پہلی دفعہ یا رسول اللہ ایسا ہوا ہے کہ آپ ممبر پر تشریف فرما ہیں اور آپ کا وہ خوبصورت لمس جو ہاتھ کا تھا وہ مجھے محسوس نہیں ہو رہا، اس تکلیف سے میں رو اٹھا ہوں یا رسول اللہ، تو کیا آپ مجھ پر ہاتھ نہیں رکھیں گے؟ حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے اختیارات بھی کیا عطا فرمائے تھے، اس سے مخاطب ہوئے اور فرمایا اب وہ تنا کھجور کا ہے اور خشک ہے، سکی لکڑ کھجوراں دی رو، وہ خشک بھی تھا، یہ بھی نہیں تھا کہ کوئی ہرا بھرا تھا کہ اس کے اگنے کی کوئی امید واقعی ہوتی، خشک چیز جب ہو جاتی ہے تو وہ دوبارہ تو نہیں اگتا وہ تنا یا وہ درخت، وہ خشک تھا۔ حضور نے اس سے فرمایا کہ تو اس وجہ سے پریشان ہو گیا کہ میں نے تیرے اوپر ہاتھ نہیں رکھا ہے آج، تو چل تجھے دو اختیار دیتا ہوں، میں دو آپشن دیتا ہوں، جو چاہتا ہے تو اپنے لیے پسند کر لے۔ میں کہتا ہوں نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بادشاہی صرف اس دنیا میں نہیں تھی، اگلے جہان میں بھی حضور کی بادشاہی ہے ساری۔ اختیار دو اس کو دیے، ایک دنیا کا دیا اور ایک آخرت کا دیا، نہ صرف آخرت کا بلکہ جنت کا اختیار عطا فرمایا۔ فرمایا میں تجھے دو آپشن دیتا ہوں، اگر چاہے تو ابھی یہاں ہاتھ رکھ کے، تو خشک ہے میں تجھے ہرا بھرا کر دیتا ہوں، تو بڑا ہو جائے گا، کھجوریں لگیں گی تیرے ساتھ، لوگ پھل کھائیں گے تیرا، چاہے تو یہیں ہرا کر دیتا ہوں، ہرا بھرا کر دیتا ہوں، اور اگر چاہے تو جنت میں جہاں پر میرا مقام ہوگا وہاں پر تجھے لگا دیتا ہوں۔ اس کو اور کیا چاہیے تھا تنے؟ وہ تو لمحاتی لمس کے لیے بھی رو پڑا تھا کہ آج ہاتھ نہیں رکھا ہے آپ نے میرے اوپر۔ اس نے کہا یا رسول اللہ یہاں ہرا بھرا ہونا منظور نہیں ہے، آپ تو یہاں سے تشریف لے جائیں گے، یا رسول اللہ جہاں آپ نے جانا ہے نا وہاں پر مجھے نصب فرما دیجئے، میری یہ خواہش ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو وہاں سے پھر اکھاڑ دیا زمین سے، اور ایک اور جگہ نصب فرما دیا، زمین کے اندر دفن کر دیا، اور فرمایا کہ بس اب یہ انشاءاللہ جنت میں لگ جائے گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ سارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جمعے کے واقعات ہیں، عجیب عجیب واقعات ہیں۔ تو خوشبو کی بات بھی میں کر رہا تھا، وہ اصل میں نے یہ تننے کی بات اسی لیے کی ہے کہ یہ اس کی تمہید ہے، وہ سمجھ آپ کو صحیح آ جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس تنے پر ہاتھ رکھا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں نہیں تھے۔ یہ تنے والی بات تو مسجد نبوی کی ہے نا، جہاں پر یہ ہوتا تھا۔ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہیں کسی اور جگہ جمعہ پڑھا رہے تھے، وہاں پر ممبر بھی نہیں تھا، وہاں پر وہ تنا بھی نہیں تھا جو مسجد نبوی میں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑی دیر واز فرماتے رہے تو آپ کو یہ محسوس ہوا کہ مجھے ٹیک کی ضرورت ہے، لیکن ادھر کوئی چیز نہیں تھی۔ اب یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہاں پر بیٹھے ہوئے نا، بہت چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں جو گھروں سے آ جاتے ہیں، ادھر بھی آ جاتے ہیں۔ حضور کے زمانے میں بھی ایسے ہوتا تھا، بہت چھوٹے بچے بھی مسجد میں بعض دفعہ آ جاتے تھے، جن کو یعنی سمجھ بوجھ بھی ابھی نہیں ہوتی تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور حضور کو ضرورت یہ محسوس ہوئی کہ تھکاوٹ سی محسوس ہوئی، تو دل ہوا کہ میں کسی چیز پر ہاتھ رکھوں یا آسرا کروں یا ٹیک لگاؤں۔ پاس چیز ہے کوئی نہیں ہے۔ ایک نہ سمجھ سا بچہ وہاں سامنے سے اٹھا اور چلتا چلتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کے حضور کو دیکھنے لگ گیا، بالکل پاس کھڑا ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ مبارک اس کے سر پر رکھ دیا ٹیک کے لیے، جیسے تنا ہوتے ہیں اسی طرح اس کو اپنی ٹیک گویا بنا لیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے سر پر ایسے ہی ہاتھ رکھ کے گفتگو فرماتے رہے، درس دیتے رہے۔ بعد میں درس ختم۔ اچھا یہ دیکھیں نا، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کچھ چیزیں تو ایسی ہی ہوتی ہیں نا جو حضور کے ارادے سے ہوتی ہیں، یعنی حضور ارادہ فرمائیں تو اللہ پاک ویسے کر دیتا ہے۔ اب اس بچے کے سر پر حضور نے اس لیے ہاتھ نہیں رکھا تھا کہ میں نے اس کو خوشبو عطا کرنی ہے، وہ تو ٹیک کے لیے ہاتھ رکھا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ لیکن صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ وہ جو لمحاتی لمس تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، غیر ارادی لمس تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس کے سر پر، اس ہاتھ رکھنے کا اثر یہ ہوا اس بچے پر کہ اس بچے کے سر کے جتنے بال ہیں ان سے خوشبو آنے لگ گئی، اور وہ کوئی ایسی خوشبو دی کہ وہ بال کٹواتا تھا، پھر دوبارہ جب آپ بال آتے تھے پھر بھی خوشبودار ہی بال آیا کرتے تھے، حتیٰ کہ اس بچے کی 7 نسلوں کے سروں سے وہ خوشبو آنے لگتے آیا کرتی تھی۔ اسی لیے اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دی ہے کوچے بسا دیے ہیں۔ وہ تو جس راستے سے گزر جاتے تھے کوچے مہک جاتے تھے، اور پھر اپنا دست مبارک کہیں رکھتے تو وہاں تو کیا پھر۔ اسی لیے پھر صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نہ صرف وہ بچہ بلکہ اس کی 7 نسلوں تک بچوں کے سروں سے وہ خوشبو آتی رہتی تھی۔ تو بہرحال یہ سارے جمعے کے حوالے سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے۔ میں نے آپ کو فضائل بتا دی ہیں جمعے کے بہت سارے۔ اب جو آدمی تاخیر کرتا ہے اس کے بارے میں ایک بات سمجھیے، بس میں آخری حدیث پڑھ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ من ترک الجمعۃ 3 مرات، 3 مرتبہ یا 3 جمعوں تک اگر کوئی آدمی جمعے میں پہنچنے میں ناکام ہو، تاخیر کرے، سستی کرے، کاہلی کرے، تہاوناً، سستی کے حوالے سے یہ بات ہے، طبع اللہ علی قلبی، طبع اور ختم یہ دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، دونوں قرآن کریم میں موجود ہے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ یہ ختم معنی مہر لگانا، اور طبع کا معنی بھی مہر لگانا، یہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم واتبعوا اہواءہم۔ تو یہ ختم اور طبع دونوں الفاظ احادیث میں آئے ہوئے ہیں۔
من ترک الجمعۃ ثلاث مرات تہاونا، سستی کے حوالے سے اگر کوئی آدمی 3 جمعوں میں بھی تاخیر کرے مسلسل، طبع اللہ علی قلبی، پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، وہ پھر نہیں آ سکتا جمعے کے لیے۔ اس لیے بہت اس کو سمجھیے، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ بالکل جمعے کے حوالے سے کوئی سستی نہیں کرنی ہے، یہ میرے فائدے کی بات نہیں ہے، یہ آپ کے فائدے کی بات ہے، اس لیے یہ ساری باتیں میں آپ کو بتا رہا تھا جمعے کے حوالے سے۔ کوشش کیا کریں جمعے کے دن یہ مت سوچیں کہ ہم نے نماز کے وقت پہنچنا ہے، یہ مت سوچیں ہم نے تقریر، ہم نے تو یہاں ایک اور جو کام شروع کیا ہوا ہے، درود شریف والا شروع کیا ہوا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں جو لوگ آتے ہیں کہ جمعے سے پہلے ہم 15-20 منٹ یہاں پر اجتماعی طور پر درود شریف پڑھتے ہیں، اور وہ تو خاص طور پر جمعے کے دن درود شریف کی فضیلت ہی بہت زیادہ ہے۔ اکثروا علیہ من الصلاۃ فی، حضور نے فرمایا کہ جمعے کے دن کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو۔ تو یہ تو آپ ویسے بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں جمعے کے لیے، تو اس لیے تھوڑا سا پہلے آ جایا کریں، درود شریف کی محفل میں بھی شامل ہو جایا کریں، سارے ہفتے کی برکات بھی عطا ہوں گی، وہ اونٹ کی قربانی والا بھی ثواب ملے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان چیزوں کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔